آیت نمبر 83۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ علیہ السلام سے 3 سوال کیے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ اصحاب کہف کون کہاں سے تھے، کتنے تھے، اور ایک سوال آپ علیہ السلام سے یہ کیا گیا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ اصحاب کہف اور روح کے متعلق آپ پہلے پڑھ سن چکے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، نیک صالح بادشاہ تھا، اچھا بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ اور اس کا زمانہ قریب قریب ہے۔ ذوالقرنین اس وجہ سے کہا جاتا تھا، یا تو اس نے 2 مینڈیاں رکھی ہوئی تھی، بال 2، اس وجہ سے کہا جاتا تھا، یا ذوالقرنین قرن سے ہے، معنی یہ ہے کہ آخری کنارہ، تو دنیا کے اس نے دونوں آخری کناروں پر جا کر ڈیرا لگایا، پہنچا، اس وجہ سے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ سکندر اس کا نام تھا، نیک صالح آدمی تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ یہ بعد میں علماء کی بحث ہے کہ آیا وہ بعد میں نبی بنے یا نہ بنے، اس کی بحث پہلے بھی عرض کی جا چکی۔ یہ ذوالقرنین نیک اور اچھا آدمی تھا، لائق آدمی تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، فرما دیجئے میں ان قریب تم پر اس کا ذکر پڑھوں گا، بتا دوں گا۔ آپ نے پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا۔ ابن کثیر میں ہے کہ 15 دن وحی بند رہی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات، نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال، سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ جو چاہے جس طرح چاہے وہ قادر مطلق ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی بن جائے تو بڑا عمدہ ہے کہ ساری کائنات کا مالک، خالق، کل اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کو محتاج بنا دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو قوت دی تھی زمین پر، وَآتَيْنَاهُ، ہم نے اس کو دیا، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے اسباب دے دیے، سامان دے دیا۔ دنیا میں ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر بادشاہت کی۔ 2 کافر تھے جن کی دنیا پر بادشاہت تھی، نمرود تھا اور بخت نصر تھا۔ یہ ذوالقرنین ان میں سے ہے جن کو اللہ نے پوری دنیا پر بادشاہت عطا کر دی تھی۔
وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے سامان ہم نے ان کو دے دیے۔ کل شے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری کائنات کی چیزیں، مراد یہ ہے کہ جو اس وقت ان کی ضروریات کی چیزیں تھیں وہ ان کو مل گئی۔ یہ نہیں کہ ہوائی جہاز بھی اس کے پاس تھے یا آج کل کی جتنا ترقیاتی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے پاس بھی تھی۔ اس وقت کی جو ضروریات تھیں اللہ نے مہیا کر پہنچی ان کو۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ آسمان سامان کے پیچھے لگا، حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو۔ وجدها، اور پایا وہاں کہ سورج غروب ہو رہا تھا، فی عین حمیۃ، ایسے چشمے میں جو سیاہی مائل تھا۔ وجد عندها قوما، اور پایا ان کے پاس ایک قوم کو۔ قلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا ذل قرنین، یہ نبی کے پاس تو وحی آتی ہے اور غیر نبی ہو تو اس کے پاس الہام ہوتا ہے یا کشف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، یا الہام ہوتا ہے کہ دل میں اللہ القاء کر دیتا ہے کہ ایسا کر لو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کی طرف وہاں بھی الہام ہوا تھا، وحی نہیں آتی ہے عورتوں کے پاس، وحی نبی کے پاس آتی ہے، نبی مرد ہوتے ہیں عورتیں نہیں ہوتی۔ ان کے پاس بھی الہام ہوا یا کشف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حالات کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے کچھ حالات ہوتے ہیں، خصوصیات ہوتے ہیں جو ہم کو تو اس کی ہوا بھی نہ لگی، ہم شاید اس کا مفہوم بھی نہ سمجھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ حالات کھول دیتا ہے، بتا دیتا ہے ان کو ایسے ایسے صورتحال ہو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کے ہاں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک خادم نے پوچھ لیا، حضرت جی ایک بات کے متعلق نبی بھی بتاتا ہے ولی بھی بتاتا ہے، نبی کا 100% صحیح نکلتا ہے اور ولی کا کچھ آگے پیچھے۔ تو جہاں جا رہے تھے وہ جیل کے قریب ہی کوئی مرید رہتا تھا، وہاں تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمایا یہاں سے جیل اب کتنے مسافت پر ہوگی؟ بتایا کہ جی اتنے ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، چلے گئے۔ جب بالکل قریب جا پہنچے، 2-4 قدم رہ گئے تھے، تو اب فرمایا کہ اب کتنا فاصلہ ہوگا؟ کہتے حضرت جی اب تو 4 قدم ہی ہے۔ تو فرمایا یوں ہی ہے کہ نبی اتنا قریب سے دیکھ کے بتاتا ہے 100% صحیح نکلتی ہے چیز، اور ولی ذرا دور سے دیکھ کے بتاتا ہے کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یوں ہی فرق ہے۔ تو اللہ جب بتاتا ہے دکھاتا ہے وہی بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ذل قرنین، تو یہ الہام ہے یا کشف ہے؟ نبی نہیں تھے۔ راجہ قول یہی ہے کہ یہ ذوالقرنین ولی تھا، نیک آدمی تھا، نبی نہیں تھا۔ اما ان تعذبہ، یا تو اس کو سزا دے، و اما ان تتخذ فیہم، یا یہ ہے کہ تو ان میں اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کر لے۔ اللہ نے اختیار دے دیا کہ یہ قوم ہے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر رہی ہے، چاہے تو ان کو سزا دے دے، چاہے تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کر ان کو سمجھا سمجھ جائے۔ قالا، تو فرمایا اما من ظلم، لیکن وہ شخص جس نے ظلم کیا، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں اعتدال سے ہٹنے کو، اعتدال سے جب ہٹا دیا گیا یہ زیادتی ہے۔ اب ساری چیزوں کے متعلق یہی اصول چلا دیں، آنکھ جس کے لیے اللہ نے بنائی
اگر اسی میں استعمال ہوئی یہ تو ٹھیک ہے، اگر اس کو بے جا استعمال کیا گیا یہ ظلم ہے۔ زبان جس کے لیے بنائی گئی وہاں استعمال ہو ٹھیک ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا ظلم ہے۔ باقی اعضاء بدن باقی معاملات تو یوں ہی ہے، جس کے لیے بنایا گیا، اگر یہ مکہ بنایا کہ ٹھیک ہے جو دین دشمن ہے اس کے سر پہ مارو، بہت اچھی بات ہے، اسی کو اگر بے جا مارا گیا اس کا نام ظلم ہے۔ تو ظلم سے بچنا چاہیے، ظلم بڑی گھٹونی حرکت اور شرک بدترین ظلم ہے۔ اما من ظلم، لیکن وہ شخص جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، عن قریب ہم اس کو عذاب دیں گے، ثم یرد، پھر اس کے بعد ہم اس کو لوٹائیں گے، الی ربہ، وہ لوٹے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، وہ اس کو عذاب دے گا، عذاب عبرتناک، عجیب انداز کا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔